ریپڈ ریڈز کلب میں خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی بات اتنے مؤثر انداز میں کیسے منوا لیتے ہیں؟ وہ نہ چیختے ہیں نہ غصہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان کی بات سننے اور ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی بہتر انداز میں بات کرنا، دوسروں کو قائل کرنا اور منطقی سوچ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے مشہور کتاب دی ٹولز آف آرگومنٹ کے بارے میں۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ مضبوط دلائل کیسے بنائے جاتے ہیں، غلط منطق کو کیسے پہچانا جاتا ہے اور اپنی بات کو مؤثر انداز میں دوسروں تک کیسے پہنچایا جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اکثر لوگ دلیل کو جھگڑے کے مترادف سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں دلیل کا مطلب لڑائی نہیں، بلکہ کسی خیال یا موقف کو وجوہات اور شواہد کی مدد سے پیش کرنا ہے۔ ہم روزانہ اپنی زندگی میں دلائل استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم کسی دوست کو کوئی فلم دیکھنے کا مشورہ دیتے ہیں، یا جب ہم کسی استاد کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا جب ہم کسی کو اپنا نقطہ نظر سے اتفاق کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، تو ہم دراصل دلیل دے رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ ہم دلیل دیتے ہیں یا نہیں، بلکہ سوال تو یہ ہے کہ ہم دلیل کتنی مؤثر طریقے سے دیتے ہیں۔ اس کا پہلا اصول ہے واضح موقف اختیار کریں۔ ہر مضبوط دلیل ایک واضح موقف سے شروع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، کتابیں پڑھنا انسان کی زندگی بہتر بناتا ہے۔ یہ ایک موقف ہے، لیکن صرف دعویٰ کرنا کافی نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات مانیں تو آپ کو اس کے حق میں وجوہات بھی دینی ہوں گی۔ بغیر بنیاد کے دعویٰ ایک ایسے گھر کی طرح ہے جس کی دیواریں نہ ہوں۔ دوسرا اصول ہے شواہد پیش کریں۔ کسی بھی دلیل کی طاقت اس کے شواہد میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ورزش ذہنی صحت کے لیے مفید ہے، تو آپ کو تحقیق، مثالوں یا حقائق کی مدد سے اپنی بات ثابت بھی کرنا ہوگی۔ لوگ صرف اس لیے آپ کی بات نہیں مانیں گے کہ آپ پر اعتماد انداز میں بول رہے ہیں۔ مضبوط شواہد اعتماد پیدا کرتے ہیں اور دلیل کو مؤثر بناتے ہیں۔ تیسرا اصول، منطقی سوچ اپنائیں۔ کتاب کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ منطق کو سمجھا جائے۔ منطق وہ راستہ ہے جو شواہد کے نتیجے سے جوڑتا ہے۔ فرض کریں کوئی کہتا ہے کہ تمام کامیاب طلباء محنت کرتے ہیں، احمد محنت کرتا ہے، لہٰذا احمد کامیاب ہے۔ یہ بات بظاہر درست لگتی ہے، لیکن ایک اچھا مفکر ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا نتیجہ واقعی دی گئی معلومات سے ثابت بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ منطقی سوچ ہمیں بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چوتھا اصول، پوشیدہ مفروضوں کو پہچانیں۔ ہر دلیل کے پیچھے کچھ مفروضے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی کہتا ہے کہ آن لائن تعلیم روایتی تعلیم سے زیادہ بہتر ہے، تو اس کے پیچھے یہ مفروضہ موجود ہو سکتا ہے کہ سہولت ہی بہترین تعلیم کی ضمانت ہے۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ درست ہے؟ ضروری نہیں۔ اس لیے ہمیں ہر دلیل کے پیچھے چھپے ہوئے مفروضوں کو پہچاننا چاہیے۔ پانچواں اصول، منطقی غلطیوں سے بچیں۔ کتاب میں منطقی غلطیوں یا لاجیکل فیلیسیز کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایسی غلطیاں ہیں جو دلیل کو کمزور کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر، سب لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے یہ درست ہوگی۔ یہ ایک منطقی غلطی ہے، کیونکہ کسی بات کا مقبول ہونا اس کے درست ہونے کی ضمانت نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی کہے اس شخص کی بات نہ سنو کیونکہ وہ کم عمر ہے، تو یہ بھی ایک غلط دلیل ہے، کیونکہ یہاں بات کی بجائے شخص پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کتاب ہمیں ایسی غلطیوں کو پہچاننا سکھاتی ہے تاکہ ہم دوسروں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ چھٹا اصول، اچھے سوالات پوچھیں۔ عظیم مفکر ہمیشہ اچھے سوالات پوچھتے ہیں۔ وہ فوراً کسی بات کو قبول یا رد نہیں کرتے۔ وہ پوچھتے ہیں، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ اس کے پیچھے کون سا مفروضہ موجود ہے؟ کیا کوئی اور وضاحت بھی ممکن ہے؟ کیا کوئی اہم معلومات چھپائی جا رہی ہیں؟ صحیح سوالات اکثر صحیح جوابات تک پہنچنے کا راستہ بنتے ہیں۔ ساتواں اصول، مخالف نقطہ نظر کو سمجھیں۔
زیادہ تر لوگ صرف اپنی بات درست ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ذہین لوگ دوسروں کی بات بھی سنتے ہیں۔ اگر آپ واقعی مضبوط دلیل بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے مخالف کے دلائل کو بھی سمجھنا ہوگا۔ کبھی کبھی مخالف رائے میں بھی سچائی کا ایک حصہ موجود ہوتا ہے۔ کھلے ذہن کے ساتھ سوچنا انسان کو زیادہ سمجھدار بناتا ہے۔ 8واں اصول، جذبات اور منطق میں فرق کریں۔ جذبات اہم ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ حقیقت کی نمائندگی نہیں کرتے۔ بعض اوقات کوئی شخص بہت جذباتی انداز میں بات کرتا ہے، لیکن اس کے دلائل بہت کمزور ہوتے ہیں۔ دوسری طرف کوئی شخص پرسکون انداز میں بات کرتا ہے، لیکن اس کی دلیل مضبوط ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں صرف جذبات نہیں بلکہ حقائق اور منطق کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ 9واں اصول، اپنی بات واضح انداز میں پیش کریں۔ اگر آپ کی بات سمجھ میں ہی نہ آئے تو آپ دوسروں کو قائل نہیں کر سکتے۔ بہترین مقرر وہ نہیں جو مشکل الفاظ استعمال کرے، بلکہ وہ ہے جو مشکل خیالات کو آسان انداز میں بیان کرے۔ سادگی اور وضاحت مؤثر گفتگو کی بنیاد ہے۔ 10واں اصول، جیت نہیں سچائی تلاش کریں۔ اس کتاب کا سب سے خوبصورت سبق یہ ہے کہ دلیل کا مقصد صرف جیتنا نہیں ہونا چاہیے، اصل مقصد سچائی تک پہنچنا ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ صرف اپنی انا کی خاطر بحث کرتے ہیں۔ وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، لیکن دانش مند لوگ بہتر دلیل سامنے آنے پر اپنا موقف تبدیل کرنے سے نہیں گھبراتے۔ وہ جیت سے زیادہ سچائی کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس کتاب کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ یہ کتاب دی ٹولز آف آرگومنٹ ہمیں سکھاتی ہے کہ مضبوط دلائل کیسے بنائے جائیں، غلط سوچ کو کیسے پہچانا جائے اور بہتر فیصلے کیسے کیے جائیں۔ یہ کتاب صرف بحث کرنے کا طریقہ نہیں سکھاتی، بلکہ سوچنے کا صحیح انداز بھی سکھاتی ہے۔ آج کے دور میں جب سوشل میڈیا پر بے شمار آراء اور معلومات موجود ہیں، منطقی سوچ اور مؤثر گفتگو کی یہ مہارتیں پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو چکی ہیں۔ تو معزز سامعین، اگر آپ اپنی گفتگو کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں، بہتر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو دلیل اور منطق کے ذریعے قائل کرنا چاہتے ہیں تو دی ٹولز آف آرگومنٹ ضرور پڑھیے اور سنیے۔ یاد رکھیں، مضبوط دعوے کے لیے مضبوط ثبوت ضروری ہے۔ صحیح سوالات کامیابی کی کنجی ہیں۔ کھلا ذہن انسان کو دانا بناتا ہے، اور دلیل کا اصل مقصد دوسروں کو شکست دینا نہیں بلکہ سچائی تک پہنچنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ، سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔